Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है लॉन्गिविटी, अ केस स्टडी ऑफ हुंजा, यानी तवील उम्री का राज, और तवील उम्री के साथ सेहतमंद उम्री, दोनों चीज़ें। वैल्यू ऑफ लाइफ भी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है उसके अंदर। आपको बहुत अच्छी लाइफ के मैं आपको अपना एक्सपोजर बताता हूँ जो हुंजा के साथ है। मैं पहली दफ़ा हुंजा के अंदर 87 में गया हूँ, और आखिरी दफ़ा जो मैं हुंजा में गया हूँ वो चंद साल पहले मैं फिर हुंजा गया हूँ उसके अंदर। और हुंजा के लोगों को मैंने देखा बहुत सेहतमंद है, और वो 100 साल तो एक आम उम्र है, और मियाँ बीवी दोनों, मर्द औरतें दोनों मेहनत करते हैं, दोनों बहुत इन्वॉल्व हैं। औरतें बहुत ज़्यादा कारोबार के अंदर और कामों के अंदर इन्वॉल्व हैं, तालीम बहुत अच्छी है, उनकी सेहत उनकी बहुत अच्छी है। तो उसको मैंने बड़ा क्लोजली ऑब्ज़र्व किया है। तो उसके अंदर मैंने जो उनके अंदर जो चीज़ें देखी हैं, और जो अगर उस पर आप अमल करेंगे तो आप भी इंशाअल्लाह ताला आप भी बहुत अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र इंशाअल्लाह ताला पाएंगे। उसमें सबसे बड़ी पहली चीज़ जो मैंने उनके अंदर ऑब्ज़र्व की, फ़िज़िकल मूवमेंट की। फ़िज़िकली बड़ी मूवमेंट करते हैं, वो बड़े दूर दूर तक चले जाते हैं, दूर दूर तक उनके खेत बड़े दूर होते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो जो लेवल जगह है वो बहुत दूर होती है। और उसके अंदर वो फिर मैनुअल वो काश्तकारी करते हैं, क्योंकि इतनी छोटी छोटी जगह है कि मशीनें हो नहीं सकती, और दूसरा उन पहाड़ी इलाकों में मशीनें पहुंचना भी मुश्किल है। तो वो मैनुअल काश्तकारी करते हैं और ऑर्गेनिक काश्तकारी करते हैं, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करते, ना कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद फिर वो दूर दूर तक चलते हैं, दूर दूर तक पैदल चलते हैं, और वज़न डाला हुआ होता है उन्होंने। वहाँ से वापसी के अंदर जो है वो लकड़ियाँ लेकर आ रहे होते हैं जलाने के लिए। तो हर चीज़ ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर। और उसके बाद फिर आप देखिए कि वो आते जाते आपको सलाम कर रहे होते हैं, आपसे अच्छी बात कर रहे होते हैं, कोई आपस में नहीं लड़ झगड़ रहे होते हैं, दूसरों के साथ भी बेहतर होते हैं। और उनकी फ़िज़िकल और फिर पहाड़ी रास्तों के अंदर उनका चलना फिरना, इसको हम कैसे कंपनसेट कर सकते हैं? हम वॉक से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, और इसके अलावा जो है वर्कआउट से हम ये चीज़ें हम भी हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बुनियादी चौथ। दूसरी चीज़ उसकी डाइट है। वो अनप्रोसेस्ड फूड खाते हैं, ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, फ्रेश फूड खाते हैं। उनके यहाँ ड्राई फ्रूट का बहुत है, इसलिए कि इतना फल पैदा होता है, खुबानी और दूसरी चीज़ें इतनी पैदा होती हैं कि वो उसे सुखाते हैं और सारा साल खाते हैं। और मैनुअल वर्क के अंदर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि वो जो अपना जो चक्की से, हाथ की चक्की से वो आटा पीसते हैं, गेहूं का भी, गंदम का, और दूसरा मकई वहाँ बहुत है, उसका हाथ से पीसते हैं। तो सारा दिन मेहनत मुशक्क़त करते हैं, सारा दिन मेहनत मुशक्क़त करते हैं, और खाने के अंदर वो ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं, फजूलियात नहीं खाते, बेकरी आइटम नहीं खाते, डीप फ्राइड आइटम नहीं खाते। वो जो भी चीज़ खाते हैं बड़ी ऑर्गेनिक होती है। और फिर दूसरी बात यह है कि वो जो है वो चलते फिरते भी बहुत ज़्यादा है, मेहनत करते हैं, जफाकश हैं, तो हज़म भी जल्दी हो जाता है उनको। और दूसरी बात यह कि जब भूख लगती है तो खाते हैं वो, ऐसे नहीं कि हर वक्त खाए चले जा रहे हैं, हर वक्त स्नैकिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना। और ओवर ईटिंग नहीं करते, पेट भरने से पहले वो रुक जाते हैं। और ऑर्गेनिक ऑयल जो है वो खुबानी के बीज का जो है वो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जो बड़ा सेहतमंद है। तो वो सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। उसकी वजह से क्या है कि वहाँ पर जो है ना बेकरी नहीं मिलेगी आपको, आपको मिठाइयाँ नहीं मिलेंगी जो मीठे और जो प्रोसेस फूड्स दुकानों पे बिक रहे होते हैं, और जो मार्केटों में होते हैं, बड़ी बड़ी बेकरियां होती हैं, बड़ी बड़ी मिठाइयों की दुकानें, अब तो दोनों एक ही जगह कर दी, पूरे मुल्क के अंदर आपको नज़र आ रही हो। या वहाँ कुछ भी नहीं है, और कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक और एक्सपीरियंस शेयर करूँ। लास्ट टाइम जब मैं गया था तो वो मेरी वाइफ का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा एक हाइट के ऊपर एक ग्लेशियर देखने के लिए गए, तो वो बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर था। तो वहीं जाके उसकी तबीयत बिगड़ गई और वॉमिटिंग शुरू हो गई, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया। तो वो हम एक छोटा सा ढाबा सा था, और उसने जो है वो बड़ा पैकेट उसका खुबानी का खोल के उसको खुबानी खाने को दी कि आप ये रख लीजिए, इससे आपकी जो है ना, क्योंकि हाइट की वजह से प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है, तो वो दे
اور اس کے بعد پھر میں اس کو لینے کے بعد اس کے پاس اس کو لے کے ہم گئے ہاسپٹل چیک کرانے کے لیے کہ کسی ڈاکٹر کو چیک کرا. پورا شہر، اس کے 2 مختلف شہر ہیں، کریم آباد ہے، حیدرآباد ہے، یہ سارے ہم نے شہر کھنگال ڈالے، کہیں کوئی ڈاکٹر نہیں ملا. وہ بیمار ہی نہیں ہوتے نا، جس طرح سے ان کا لائف اسٹائل ہے تو بیماری کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو ہمیں کوئی ڈاکٹر نہیں ملا. اور شہر سے باہر نکل کر ایک آغا خان ہاسپٹل تھا، وہاں پر ہم گئے تو وہاں پر ایک آغا خان ہاسپٹل تھا، اور وہاں سے ہم نے اس سے ٹریٹمنٹ کرایا. پورے شہر میں کوئی کلینک نہیں ہے، کوئی دواخانہ نہیں، کچھ نہیں ہے. تو یہ ایک ہیلتھ اس کے اندر آغا خان کا وہ تھا، وہاں سے دیا. اور وہیں پر ایک وہ تھا میڈیکل اسٹور تھا، اور پورے شہر میں کوئی میڈیکل اسٹور نہیں تھا. اور اس نے پھر کھانے کے لیے ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کو لائٹ غذا لینی ہوگی، آپ کو بریڈ لینی ہوگی. اس کے بعد ہم بریڈ ڈھونڈتے رہے پورے شہر کے اندر. ہمیں بڑی مشکل سے ایک جگہ سے ایک اسٹور سے ہمیں بریڈ ملی. بریڈ نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگ کھاتے ہی نہیں نا. جب کھاتے نہیں ہیں تو بکے گی کیوں؟ ہم تو کھا ہی رہے ہوتے ہیں، ہم تو ہر وقت یہی کھا رہے ہوتے ہیں نا، بیکری آئٹمس کھا رہے ہوتے ہیں جو زہر ہے. ان کے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، تو صحت کیوں نہیں بہتر ہوگی؟ تو ان کے یہاں جو ہے وہ صحت جو ہے غذا کی وجہ سے بھی ہے. آرگینک غذا کھاتے ہیں، بغیر کیمیکل کی چیزیں کھاتے ہیں، اور فریش کھاتے ہیں، اور زیادہ تر ان کوکڈ کھا رہے ہوتے ہیں. فریش ویجیٹیبلز کھا رہے ہوتے ہیں، فریش فروٹ کھا رہے ہوتے ہیں، ڈرائی فروٹ کھا رہے ہوتے ہیں. تو ہر چیز آرگینک کھا رہے ہوتے ہیں. تو دوسری چیز ان کی صحت کی یہ. تیسری ان کے اندر میں نے دیکھا کہ سلیپ کا مسئلہ، نیند کا مسئلہ. جب آپ سارا دن محنت کریں گے، آپ ہیوی کھانے نہیں کھائیں گے تو آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی نا. آپ اچھا پانی پئیں گے، سارا دن آپ پانی پیئیں گے، ہائیڈریٹڈ رہیں گے، تو آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی. ان کو نیند بہت اچھی آتی. ہم بھی اگر ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو ہمیں بھی نیند اچھی آئے گی. اس کے بعد پھر میں نے ان کے اندر ایک اور خوبی دیکھی کہ وہ ٹینشن فری رہتے ہیں. ٹینشن فری کی ریلیشنز کے اندر وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. آتے جاتے سب کو سلام کرتے ہیں. آپس میں دیکھا بوڑھے لوگ ہیں، وزن اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں، دونوں نے میاں بیوی نے وزن اٹھا. آپس میں کبھی میں نے فرکشن نہیں دیکھی، کسی کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. وہاں اپنے آپس میں کسی کو لڑتے نہیں دیکھا. ان کے ریلیشن شپ اتنے اچھے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے وہ نہ اپنے کلائنٹ سے لڑتے ہیں، نہ اپنے ہوٹل کے مہمانوں سے لڑتے ہیں، نہ کسی اور گھومنے پھرنے والے کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ یا فرکشن کرتے ہیں. تو ان کے ریلیشن شپ بہت اچھے ہیں. ریلیشن شپ کی وجہ سے وہ ان کی لائف جو ہے وہ لمبی ہوتی جا رہی ہے. ان کی طویل عمری کے راز کے اندر ایک راز یہ. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ جو جاپان کہتا ہے اکیگائی، جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ پرپز آف لائف ہونا چاہیے. اور اناگا گاؤں وہاں کا ایک گاؤں ہے جاپان کا. جاپان کے اندر ویسے بھی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، تو اوکیناگا ایک ایسا گاؤں ہے جس کے اندر ہر بندے کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ایکٹیو ہوتا ہے. آخری لمحے تک وہ کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، اور پیسوں کے لیے نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ خدمت کے لیے کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کی خدمت کے لیے کر رہا ہوتا ہے، کمیونٹی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. اور یہی چیز میں نے ان کے اندر دیکھی ہے. وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو تحفے تحائف دے رہے ہوتے ہیں. جو لوگ جاتے ہیں ان کو فالتو چیزیں دے دیتے ہیں کھانے پینے کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے، اور ان کو وہ دیکھتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ اس نے وہ ڈرائی فروٹ کا بڑا خوبانی کا بڑا پیکٹ اس نے کھول کے اس میں سے 2-4 خوبانیاں دی. اس کا پیکٹ تو خراب ہو گیا نا. اسی طریقے سے ہم ایک جگہ پر وہاں پر ایک جگہ گئے، تو وہ چائے کے لیے ایک جگہ ہم وہاں سے آ رہے تھے، واپس آ رہے تھے ہم اس کی چائنا کی سرحد سے ہم واپس آ رہے تھے. تو واپسی کے اندر ہمیں ہنزا سے پہلے ایک گاؤں آتا ہے، اور وہاں پہ ہم تھے. اور وہاں پہ ہم نے کہا کہ چلو چائے وائے پیتے ہیں، تھوڑا سا فریش ہو لیتے ہیں. تو ہم نے وہاں پر ایک جگہ گاڑی رکوائی جہاں پہ وہ واٹر فال تھی، اور وہاں سے ہم نے وہ چائے کے لیے تھا. اس سے پوچھا کہ وہ کیا کیا، تو اس نے کہا جی یہاں کا ایک لوکل قہوہ ہے جو بڑا اچھا ہوتا ہے وہ قہوہ. تو وہ ہم نے کہا چلو ہم چائے تو پیتے ہی رہتے ہیں. ہم نے قہوہ اپنے لیے بھی منگا لیا، ڈرائیور کے لیے بھی ساتھ میں کچھ ریفریشمنٹ منگا لیا. تو قہوہ بڑا اچھا تھا، بہت وہ ریفریشنگ تھا. اس سے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ جی یہ یہاں پر ہی ملتا ہے ہنزا کے اندر، اور یہ بڑی اچھی چیز ہے اور بڑا طاقتور چیز ہے اور بڑی غذائیت والی بڑی اچھی خوراک ہے، اور یہ جو ہے اور کہیں نہیں ملتا.
تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ ہمیں یہاں سے کہیں مل جائے گا. اس نے کہا کہ ہاں پاس ہی ایک دکان ہے, میں جا کے لا دیتا ہوں. موٹر سائیکل پہ بندہ گیا اور وہ وہاں سے کعوہ لینے کے لیے, لیکن وہ بند تھی جگہ, وہاں کعوہ نہیں ملا. تو وہ اس کے بعد وہ آیا تو وہ پھر اپنے گھر گیا, اس نے گھر سے لا کے ہمیں کعوہ, فری کعوہ دیا, اور وہ ہم کافی عرصے تک استعمال کرتے رہے, اور وہ بڑا اچھا کعوہ تھا. تو یہ پرپس آف لائف ہے نا, خدمت کرنا کیا ہے, پرپس آف لائف ہے نا, لوگوں کی خدمت کرنا, لوگوں کا خیال کرنا, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کو تحفے تحائف دینا, کھانے پینے کے اندر وہ چیزوں کو دیکھنا. تو یہ کیا ہے, یہ پرپس آف لائف ہے نا, انہوں نے اپنے پرپس آف لائف ڈھونڈ لیا ہوا ہے. تو اگر ان چیزوں پہ آپ عمل کریں گے تو آپ کی کوالٹی آف لائف بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی, اور لانگیویٹی بھی یعنی طویل العمری بھی ہوگی, اور آپ ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزاریں گے. آج ہمیں ٹینشن فری لائف گزارنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ انڈیا, پاکستان کے اندر, اور ویسٹرن ورلڈ میں بھی, پوری دنیا کے اندر یہ مسئلہ ہے. ٹینشن کا مسئلہ پوری دنیا میں, جو جنگیں, وارداتیں, جو لڑائی جھگڑے, مرڈر امریکہ میں نہیں ہو رہا ہے, یورپ میں نہیں ہو رہا ہے, یہ سب کیا ہو رہا ہے اس کے اندر. ایک بندہ آتا ہے, ایک پورے پبلک کے اوپر, بہت سارے لوگوں کے اوپر گولیاں چلا دیتا ہے, کلیشنکوف سے بس مار دیتا ہے, کتنے لوگوں کو مار دیتا ہے, یا گاڑی چڑھا دیتا ہے کسی کے اوپر. تو یہ سب کیا ہے, یہ ٹینشنز ہیں نا. تو یہ پوری دنیا کے اندر اس وقت ٹینشن ہے. تو ہمیں یہ چیزوں کو فالو کرنا ہوگا, اور اس کے اندر ہمارے جو آسٹریلیا, یہ ہنزا جو ہے, اس کی بڑی اچھی مثال ہے. ہنزا کا بڑا اچھا میں نے آپ کو وہ دیا, آپ اس پہ عمل کیجئے. اسی طرح میں نے جاپانیوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے, جاپان کو بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی طویل عمر ملے گی آپ کو, یہی پیرامیٹرز ملیں گے, یہی چیزیں ملیں گی. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو اٹلی کے اندر بھی ایک علاقہ ایسا ہے جہاں پہ لمبی عمر ہے, آپ انہیں بھی اسٹڈی کریے, آپ کو یہی چیزیں ملیں گی. اگر آپ یہ چیزیں اپنے آپ پہ اپلائی کرتے ہیں, ان چیزوں پہ عمل کرتے ہو, تو آپ کی زندگی بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گی, لمبی ہو جائے گی, کوالٹی وائز بہتر ہو جائے گی, اور ٹینشن فری ہو جائے گی, اور آپ بہت اچھے طریقے سے رہیں گے, اور آپ کے اطراف جو لوگ ہیں, آپ کی جو سراؤنڈنگ ہے, وہ بھی بہتر ہوتی چلے جائے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.